بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ لونگ ہاضمے کو بہتر بناتا ہے اور پیٹ میں جلن اور گیس کی تکلیف کو کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ لونگ گلے کی خراش، خشکی کو دور کرنے میں بھی انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لونگ آپ کے منہ کی بدبو کو دور کرنے اور مسوڑوں کو صحت مند رکھنے میں بھی مؤثر ہے، کیونکہ اس میں جراثیم کش خصوصیات پائی جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سردیوں میں چائے میں لونگ شامل کرنے سے جسم کو سکون اور طاقت دونوں ملتی ہیں، اور یہ صحت کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ ایک یہودی لڑکا جس کا گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے قریب ہی تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ وہ آپ کے چھوٹے چھوٹے کام کرتا اور وضو کا پانی لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک سامنے رکھ دیتا۔ کسی کو پیغام دینا ہوتا یا کوئی چیز لینی ہوتی تو یہ بھاگ کر جاتا اور آپ سرکار کا کام کرتا۔ ایک مرتبہ وہ لڑکا بیمار ہو گیا اور کئی روز تک خدمت کے لیے نہ آ سکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو دیکھا کہ لڑکے کا آخری وقت قریب ہے اور اس پر نزوع کا عالم طاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت سے اسے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اس کے سرہانے بیٹھ کر فرمایا، اے بچے لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ باپ نے کہا، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لو۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطمئن ہو کر اللہ کی حمد بیان کی اور فرمایا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے مشکل سفر سے واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے تو کفار کے خوف سے مکہ میں داخل ہونا مشکل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے دستور کے مطابق پناہ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ مکہ کے کئی سرداروں نے انکار کیا، لیکن مطعم بن عدی نے پناہ دینا قبول کیا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو ہتھیار پہنا کر بیت اللہ کے چاروں کونوں پر کھڑا کر دیا اور بلند آواز سے اعلان کیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم کی حفاظت میں اطمینان سے طواف کیا اور گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھا اور غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر مطعم زندہ ہوتا تو ان بدبودار لوگوں کی سفارش کرتا تو میں ان کی خاطر ان سب کو بلا فدیہ چھوڑ دیتا۔ اپنے جسم کی زبان سمجھیں، یہ علامتیں آپ کو اہم پیغام دیتی ہیں۔ مثلا کانوں میں سیٹی بجنا ہائی بلڈ پریشر کی علامت ہو سکتی ہے۔ آپ کی انگلیوں کا سن ہونا وٹامن بی کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ سر درد اکثر جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ میٹھا کھانے کی شدید خواہش میگنیشیم کی کمی کی علامت ہے۔ بدبودار سانس معدے کے مسائل اور ہاضمے کی خرابی کی نشانی ہے۔ زیادہ بال جھڑنا جسم میں آئرن کی کمی کی علامت ہے۔ بار بار جمعی آنا خون میں آکسیجن کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ ان اشاروں پر ضرور غور کریں جو آپ کا جسم دے رہا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث سنائی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کوئی گناہ کر بیٹھے پھر وضو کرے اور خوب اچھی طرح کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو یقیناً معاف فرما دیں گے۔ موت کے 6 مراحل ہوتے ہیں جن میں سے ہر انسان کو لازمی گزرنا پڑتا ہے۔ پہلا مرحلہ یوم الموت کہلاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب زندگی کا اختتام ہوتا ہے، لیکن انسان کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ مومن کو سکون اور گناہگار کو سینے میں دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ روح کا تدریجی نکلنا ہے۔ روح پیروں کے تلوں سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھتی ہے۔ انسان بے پناہ تھکن محسوس کرتا ہے مگر سمجھ نہیں پاتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تیسرا مرحلہ ترقی کا ہے۔ جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو انسان کو جدائی کا یقین ہو جاتا ہے۔ وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے مگر آواز ساتھ نہیں دیتی۔ چوتھا مرحلہ حلقوم کا ہے۔ یہ مشکل ترین وقت ہے جب انسان کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جاتا ہے اور وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ یہاں سے آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پانچواں مرحلہ ملک الموت کا داخلہ ہے۔ فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں۔ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ، جبکہ نافرمان کی روح سختی سے نکالی جاتی ہے۔ چھٹا اور آخری مرحلہ وہ ہے جب روح مکمل نکل جاتی ہے۔ گناہگار توبہ اور واپسی کی تمنا کرتا ہے مگر اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اب دیر ہو چکی ہے۔ ایک مفسر سے پوچھا گیا کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، کیونکہ تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کر دیا، اور کوئی بھی اپنی آباد جگہ سے برباد جگہ کی طرف جانا پسند نہیں فرماتا۔ جو کا پانی پینے سے جسم میں نمکیات کی متوازن مقدار برقرار رہتی ہے۔ غسل کے فوراً بعد کانوں کے پیچھے زیتون کا تیل لگانے سے آپ کی دماغی کمزوری کا خاتمہ ہوتا ہے۔ گھر میں پودینے کا پودا لگانا سانس کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت 3 بادام چبا کر کھانے سے آپ کے چہرے کی جلد میں قدرتی چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ نفسیاتی تحقیق کے مطابق جو خواتین بات بات پر ٹینشن نہیں لیتی وہ طویل عرصے تک بوڑھی نہیں ہوتی۔ آپ کی ٹانگوں اور پنڈلیوں کے درد کے لیے نیم گرم پانی سے غسل کرنا بہترین علاج ہے۔ نمک کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر کو خطرناک حد تک بڑھا دیتا ہے۔ زیادہ چائے پینے سے دانتوں کی اینمل خراب ہو جاتی ہے اور وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ بھنڈی کو تیل میں پکا کر کھانا آنتوں کی سوزش کے لیے انتہائی مفید ہے۔ چھوارے کی گٹھلی جلا کر غیر ضروری بالوں پر لگانے سے ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ شہد کو اپنی روزانہ غذا کا حصہ بنا لیں تاکہ جگر کی
बीमारियों से आप महफूज रह सकें। बंद गोभी का सालन बवासीर के मरीजों के लिए एक कुदरत का खास तोहफा है। भेड़ का दूध पीने से जिस्म की फालतू चर्बी पिघलती है। वो लोग जो सोते हुए अपना मुंह खुला रखते हैं, उनके चेहरे पर झरियां बहुत जल्द नमूदार होती हैं। शुगर के मरीजों के लिए एक सुनहरी नुस्खा यह है कि वो पेशाब करने से पहले एक गिलास सादा पानी पीने की आदत डालें। इससे शुगर लेवल नॉर्मल रहता है। अंगूर का ताज़ा शरबत पीना मर्दाना कुव्वत में इजाफे का बायस बनता है। नहार मुंह गुड़ वाले पानी में काला नमक डालकर पीने से सारा दिन मैदा आपका हल्का फुल्का रहता है और आपके आधे सर का दर्द नहीं रहता। डेंगू बुखार में सब्ज इलायची के दाने मुंह में रखना व्हाइट सेल को तेजी से बढ़ाता है। बस इन्हें चुबाना नहीं है। पालक का ज्यादा इस्तेमाल खून की खराबी तो दूर करता है, मगर इससे गुस्सा ज्यादा आता है। जामुन का हद से ज्यादा इस्तेमाल फेफड़ों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। प्याज का रस और बड़ी इलायची के दाने भून कर खाना सांस की तकलीफ का कदीम और आजमूदा इलाज है। सब्ज इलायची पोटाशियम और कैल्शियम का खजाना जो ब्लड प्रेशर को काबू में रखती है। फ्रूट चाट पर नींबू निचोड़ने से इसकी अफादियत और बढ़ जाती है। रात को आंखों में सुरमा डालना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इससे आपकी बसारत तेज होती है। फलज ज़दा हिस्से पर कद्दू का पानी मलने से असाब में जिंदगी दौड़ने लगती है। जो लोग सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखते हैं वो कई किस्म की मर्दाना बीमारियों से महफूज रहते हैं। मेथी दाना भिगोकर इसका पानी पीना वजन घटाने का सबसे आसान और कुदरती तरीका है। दिल की धड़कन अगर अचानक तेज हो जाए तो प्याज और शहद मिलाकर खाएं। अगर दिल कमजोर महसूस हो तो रात को अर्के गुलाब में किशमिश भिगोकर खुले आसमान तले रखें और सुबह नहार मुंह वो किशमिश खाकर अर्क पी लें। यह दिल को नई जिंदगी देता है। जिंदगी में अच्छा वक्त आने की सबसे बड़ी निशानी यह है कि आपकी आंख फजर के वक्त खुद ब खुद खुलने लगे और आपको दीन की बातें अच्छी लगने लगे। दांतों को मोतियों जैसा सफेद करने के लिए लीमू के छिलके रगड़ें। पुरानी खांसी से निजात के लिए अनार के छिलके का छोटा सा टुकड़ा चबाएं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक खुशबख्ती की 3 अलामतें हैं। नंबर 1 नेक बीवी, फरमाबरदार सवारी और कुशादा घर। सफर से वापसी पर पैरों को गर्म पानी में भिगोने से आपकी सारी थकावट उतर जाती है। आबे ज़मज़म हमेशा खड़े होकर और किबला रुख होकर पीना चाहिए। मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाना और खाना इंसान को कैंसर जैसे मूजी मर्ज से निजात दिलाता है। बादाम का तेल यादाश्त को कंप्यूटर जैसा तेज बना देता है। बादाम का तेल। अगर आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को
دوسروں تک پہنچانے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔